مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے اس کا عنوان یہ باندھا ہے احداث مذہب زائد متعذر الوجودی، ایک زائد مذہب کا نیا نوپید کرنا، زائد مذہب کو ایجاد کرنا، یہ متعذر الوجود ہے، یعنی الگ سے نیا موقف قائم کرنا، یہ ایسا ہے جس کا وجود متعذر ہے، نہایت مشکل ہے۔ ابن المنیر کے حوالے سے کہا ہے، ابن المنیر علامہ ناصر الدین کا ناصر الدین ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کو ابو العباس بھی کہا جاتا ہے، احمد بن محمد بن منصور الجذامی الاسکندری۔ یہ علوم تفسیر، علم فقہ اصول میں، علوم عربیہ، بلاغت اور علم انساب میں بہت زیادہ ماہر تھے، اور ایک جماعت نے ان سے علم حاصل کیا۔ حضرت شیخ ابن الحاجب نے بھی ان کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا، شیخ عز الدین بن عبد السلام نے بھی، مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کیا، اور یہ فرماتے تھے کہ دیار مصریہ میں دو آدمیوں پر فخر ہے، ایک تو علامہ ابن دقیق العید اور دوسرے ابن المنیر بالاسکندریہ، ان پر فخر کیا جاتا تھا، لوگ کہتے تھے دو شخصیتیں قابل افتخار ہیں۔ تفسیر القرآن، انتصاف من الکشاف، اسرار الاسرار، ان کی یہ مؤلفات ہیں، مصنفات ہیں۔ مختصرات تہذیب فی الفقہ، یہ ساری کی ساری کتابیں انہوں نے تحریر فرمائی ہیں۔ تو انہی ابن المنیر کے حوالے سے علامہ شامی صاحب نے فرمایا ہے، پسندیدہ بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے ائمہ مجتہدین ہیں، اور ان پر اس بات کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ کوئی نیا مذہب پیدا نہ کریں، نیا موقف ایجاد نہ کریں۔ مجتہدین ہونا کس بات کی بنیاد پر ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ اجتہاد کے اوصاف وہ مجتہدین ہیں، اس لیے مجتہدین ہیں کہ وہ اجتہاد کے اوصاف کے ساتھ قائم ہیں، کہ ایک مجتہد کے لیے جو جو اوصاف ہونے چاہیے تو ان کے اندر بدرجہ اتم وہ اوصاف پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ مجتہدین ہیں۔ اور وہ اس بات کو کیوں لازم کرنے والے ہیں کہ وہ نیا کوئی نوپید مذہب پیدا نہیں کرتے ہیں، ایجاد نہیں کرتے ہیں؟ تو اس وجہ سے کہ چونکہ مذہب زائد کو پیدا کرنا، بھئی الگ سے کوئی نیا موقف، نیا مذہب بنانا اس پوزیشن کے ساتھ کہ اس کے فروع کے کچھ اصول ہوں، قواعد ہوں، اور وہ قواعد متقدمین کے قواعد کے مبنا ہوں، یعنی متقدمین کے قواعد کی بنا ان پر ہو۔ جب کوئی نیا مذہب بنائے گا تو اپنا سارا اس میں جو قوانین کا ضابطہ ہے وہ سب تیار کرے گا نا، اس کے بھی الگ نئے مذہب کے اصول ہوں، فروع ہوں، ان فروع کی بنیاد اصول پر ہو۔ تو ایسا نیا کوئی مذہب بنانا یہ متعذر الوجود ہے۔ متعذر الوجود اس وجہ سے ہے کہ یہ اس بات کو چاہتا ہے کہ متقدمین کے جتنے بھی اسلوب ہیں، متقدمین جو ہیں، متقدمین تمام اسلوبوں کو محیط، ان کا نظریہ محیط تھا، متقدمین کی نظر تمام مصنفات پر تھی، تمام نظریات پر تھی، تو اس وجہ سے نیا مذہب کوئی ایجاد نہیں کیا جا سکتا، یہ متعذر الوجود ہے۔ ہاں ان پر یہ ضرور مطلب یہ ہے، ممتنع یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ کسی قاعدے میں امام کی تقلید کریں، کسی بھی قاعدے میں امام کی تقلید کرنا ان پر محال نہیں ہوگا۔
لہٰذا اب اگر کسی شخص کو مجتہدین میں سے کوئی کسی بھی کے لیے بھی اگر غیر امام کی مذہب کی صحت ظاہر ہوئی، کسی واقعے میں، کسی مسئلے میں امام کے علاوہ کی بات کوئی صحیح اس کی نگاہ میں ثابت ہوئی، تو اب اپنے امام کی تقلید کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ لیکن علامہ شامی نے یہ کہا یہ مستبعد ہے بہت زیادہ، بھئی ایسا تو بہت بعید ہے کہ کسی مسئلے میں غیر امام کے مذہب کی صحت اس پر آشکارا ہوئی، یہ بہت زیادہ بعید ہے، کیونکہ متقدمین کی نظر جو ہے وہ پوری تھی، کامل تھی، تو جب وہ کامل نظر کر لیتے تھے تو اس کے خلاف پھر کوئی جلدی سے پہنچ نہیں پاتا تھا۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہم امام اعظم کی نظر، آپ فرماتے ہیں میں جب تک کسی بات کا قول نہیں کرتا جب تک وہ مجھے روز روشن کی طرح واضح، اتنی جب معاملہ ہے تو پھر امام کے خلاف کون پائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ تو امام کے خلاف اس لیے یہ مستبعد ہے ان کے خلاف پانا، کیونکہ پیش رو کی نظر کامل تھی۔ یہاں تک ابن المنیر کی مطلب یہ ہے کہ بات پوری ہوئی۔ پہلے اتنا دیکھیں، قال ابن المنیر، ابن المنیر نے فرمایا والمختار انہم مجتہدون ملتزمون اللہ یحدثوا مذہبا، اور مختار بات یہ ہے کہ وہ لوگ مجتہدین ہیں، اس بات کو لازم پکڑنے والے ہیں کہ وہ کسی مذہب کو پیدا نہ کریں نئے سرے سے۔ اما کونہم مجتہدین، لیکن ان کا مجتہدین ہونا، فلأن الاوصاف قائمۃ بہم، اس لیے ہے کہ اوصاف ان کے ساتھ قائم ہیں۔ واما کونہم ملتزمین، لیکن ان کا اس بات کو لازم کرنے والا ہونا کہ اللہ یحدثوا مذہبا، کہ وہ نیا مذہب پیدا نہ کریں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ فلأن احداث مذہب زائد، اس لیے کہ نئے مذہب کا احداث پیدا کرنا اس حیثیت سے کہ اس کے فروع کے کچھ اصول ہوں اور کچھ قواعد ہوں، مبانیۃ لسائر قواعد المتقدمین، اور تمام متقدمین کے قواعد کے وہ مطلب مبنا ہوں، فمتعذر الوجود، یہ چیز کیا ہے؟ متعذر الوجود ہے، لاستیعاب المتقدمین سائر الاسالیب، کیونکہ متقدمین تمام اسلوبوں کو ان کی پکڑ عام ہے، وہ ہر اعتبار سے اس معاملے میں کامل نظر آتے ہیں۔ نعم لا یمتنع علیہم تقلید امام فی قاعدۃ، ہاں ان کو نہیں روکا جائے گا، ان پر ممتنع نہیں ہوگا کہ وہ کسی قاعدے میں امام کی تقلید کریں۔ فَإِذَا ظَهَرَ لَهُ صِحَّةُ مَذْهَبِ غَيْرِ إِمَامِهِ فِي وَاقِعَةٍ، تو جب اس کے لیے غیر امام کی، اپنے امام کے سوا کی مذہب کی صحت ظاہر ہو جائے کسی مسئلے میں، لم یجز له ان یقلد امامہ، تو اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ اپنے امام کی تقلید کرے، لیکن وقوع ذلک مستبعد، لیکن اس کا یہ وقوع کیا ہے؟ لکمال نظر من قبلہ، اور من قبلہ بھی پڑھ سکتے ہیں، من قبلہ پڑھیں گے تو وہی اس کے پیش رو کی نظر کیا ہے؟ کامل ہے، اور من قبلہ دوسرے نسخے میں تو من قبلہ ہے۔ انتہا۔ الثانی من الاحتمالین، الثانی من الاحتمالین، اب دونوں احتمالوں میں سے دوسرا احتمال، یہ الثانی من الاحتمال کس سے متعلق ہے یہ عبارت؟ ارے کہا تھا نہیں کہ المراد الافتاء بقول الامام لا یحل له ان یفتی من این، اس میں یہ کہا تھا نا دو احتمال ہیں جب یہ سبق شروع ہوا تھا، تو دوسرا یہاں آ کر کے بیان کر رہے ہیں۔ پہلا احتمال کہاں بیان ہوا؟ شروع میں ہی، اور اب اتنی بیچ میں بات لا کر کے الثانی من الاحتمال، اچانک اگر کوئی پڑھے گا تو اس کے سمجھ میں دیر سے آئے گا، اسی عبارت سے یہ متعلق ہے کہ دونوں احتمالوں میں سے دوسرا احتمال یہ ہے کہ الافتاء بقول الامام سے مراد کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد تخریجاً و استنباطا من اصولہ، یعنی تخریج کے اعتبار سے اور ان کے اصول سے استنباط کے اعتبار سے یہ مطلب ہو کہ کسی کے لیے بھی ہمارے قول پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جب تک کہ یہ نہ جان لے کہ ہم نے کہاں سے کہا ہے۔
تو اس سے مراد یہ ہے کہ تخریج اور استنباط تخریج جب کرے تو یہ دیکھ لے کہ اصول کے اعتبار سے یہ موافق ہے یا نہیں۔ اب اس مسئلے کو لے کر کے کہا ہے قال فی التحریر والشرحی، تحریر میں کہا ہے علامہ ابن الحمام نے، اور اس کی شرح میں کہا ہے، شرح کیا ہے؟ تحبیر، التحبیر والتقریر، اس کی شرح میں کہا مسئلہ افتاء غیر المجتہد بمذہب مجتہد، غیر مجتہد کا مجتہد کے مذہب پر فتویٰ دینا تخریجاً علی اصولی، یہ مطلب یہ ہے کہ اس کے اصول پر تخریج کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ کس کے اصول پر؟ مجتہد کے، مجتہد نے جو اصول قائم فرما دیے ہیں تو اس کے اصول پر یہ مطلب یہ ہے کہ ہوتا ہے لا نقل عینی، مجتہد کے مذہب کے عین کو نقل کرنے کے پیش نظر، عین مجتہد کے مذہب یعنی مذہب مجتہد کے عین کو نقل کرنے کے پیش نظر نہیں ہوتا ہے، اصول کو دیکھتا ہے، اصول کی روشنی میں وہ جناب مسئلہ نکالتا ہے۔ کب ان کان مطلعا علی مبانیہ اے ماخذ احکام المجتہد، اگر وہ مبانی پر اس کے یعنی اس کی تفسیر مجتہد کے احکام کے ماخذ پر کیا ہو؟ مطلع ہو، وہ مفتی صاحب جس کی بات کی جا رہی ہے، اہلا للنظر فیہا، اور ان مبانی میں غور کرنے کا کیا ہو؟ اہل ہو، قادرا علی التفریع علی قواعدہ، اور اس کے قواعد کی تفریع پر قادر ہو، اصول کی روشنی میں قواعد کو نکال سکتا ہو، متمکنا من الفرق والجمع والمناظرہ، یہ اصطلاحات ہیں، فرق اور جمع اور مناظرے کی یعنی اس کی اصطلاح پر قابو پاتا ہو کہ فرق کسے کہتے ہیں، جمع کسے کہتے ہیں اور مناظرہ کسے کہتے ہیں، اس کی اصطلاحات کیا ہیں۔ تصوف میں فرق کا معنی الگ ہے، اصول فقہ میں اس کا معنی الگ ہے، جمع کا معنی حدیث جبریل کی شرح اگر آپ پڑھ کر کے دیکھو اور بغور پڑھو تو آپ کو تصوف کے اندر یہ لفظ بھی اس کی شرح میں ملتا ہے، فرق اور جمع، سمجھے کہ نہیں؟ اور مناظرہ تو فن ہے ہی، تو اس پر وہ قادر ہو، اس طور سے کہ اس کو جو ہے فروع متجددہ کے احکام کے ان فروع متجددہ کے احکام پر قدرت ملتی ہو کہ جن میں صاحب مذہب سے یعنی ان اصول سے کوئی نقل نہیں ملتی ہو کہ جن کی تمہید صاحب مذہب نے باندھی ہے۔ وَهَذَا الْمُسَمَّى بِالْمُجْتَهِدِ فِي الْمَذْهَبِ، اور جازا وَإِن لَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، اور یہ کہ جس کو مجتہد فی المذہب کہا جا رہا ہے یہ ساری کی ساری تفصیل اس کے لیے جائز ہے، اور اگر ان مذکورہ صفات سے وہ متصف نہ ہو وہ انسان تو اب لا یجوزو، اس کے لیے جناب عالی کسی مجتہد کے مذہب پر غیر مجتہد کو فتویٰ دینا علی العین یہ جائز، یہ دوسرا احتمال یہاں بیان کیا گیا۔ بس۔